ادران آئی جی کو کہتا ہے، آئی جی صاحب مکمل ثبوت کے ساتھ کارروائی کیجیے گا۔ یاد رہے کہ کمال میرا بہنوئی ہے۔ آپ کو میری کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت پڑے تو میں حاضر ہوں۔ آئی جی کہتا ہے، ہم ڈکیتی کرنے والوں کا سراغ لگانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، بہت جلد ان تک پہنچ جائیں گے اور پھر اصل مجرم آپ کے سامنے ہوگا۔ ہمیں شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ کا کوئی قریبی اس واردات میں ملوث ہے۔ آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہے، پوری دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ شاہزر جولی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جولی، تم جتنا بھی پیار کر لو، میرے دل میں تمہارے لیے جگہ کبھی نہیں بن سکتی۔ میں نفرت کرتا ہوں تم سے۔ شاہزر کو ایک دم سمین کا خیال آتا ہے۔ سمین مجھ سے کتنی محبت کرتی تھی، میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کر کے اچھا نہیں کیا۔ سمین کا نمبر بدل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ شاہزر سمین کو کال کرتا ہے۔ سمین کال ریسیو کرتی ہے۔ کون؟ شاہزر سمین کو کہتا ہے، میں شاہزر، تمہارا شاہزر۔ سمین کہتی ہے، مجھے تم سے بات نہیں کرنی اور آئندہ مجھے کال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سمین کال کاٹ دیتی ہے۔ شاہزر کہتا ہے، سمین تمہارا ناراض ہونا بنتا ہے، مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے بہت ناراض ہو۔ میں پاکستان آ کر تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گا۔ مجھے پتا ہے کہ تم مجھے دیکھ کر معاف کر دو گی، پیار جو کرتی ہو مجھ سے۔ جولی کی نظریں فوراً شاہزر پر پڑتی ہیں۔ شاہزر، تم کس سے بات کر رہے تھے؟ شاہزر بہانہ لگا دیتا ہے۔ شاہزر جولی کو کہتا ہے، شاید رانگ نمبر تھا۔ جولی کہتی ہے، تم پاکستان تو بات نہیں کر رہے تھے نا؟ شاہزر کہتا ہے، نہیں، میں پاکستان بات نہیں کر رہا تھا، تم چاہو تو میرا فون دیکھ سکتی ہو۔ جولی کہتی ہے، اچھا تم کہہ رہے ہو تو میں مان لیتی ہوں، رانگ نمبر ہی ہوگا۔ شاہزر دل ہی دل میں کہتا ہے، جولی تم کتنے ہی بند باندھ لو، شاہزر کو پاکستان جانے سے نہیں روک سکتی۔ دوسری طرف سمین بھی سوچوں میں گم تھی۔ تمہارا پیار، تمہارے دعوے سب جھوٹے تھے۔ تم نے مجھے وہ زخم دیے ہیں شاہزر جو کبھی بھر ہی نہیں سکتے۔ تم ایک بار پھر میری زندگی میں طوفان برپا کرنا چاہتے ہو۔ تم میرا ماضی بن گئے ہو، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ دوسری طرف کمال ماریا کو کہتا ہے، تم نے میرا بہت بڑا کام کیا ہے۔ شہلا نے اور اس کے بھائی نے مجھے ذلیل کیا ہوا تھا۔ اگر ان کو دن میں تارے نہ دکھا دیے تو میرا نام کمال نہیں۔ ان سب کو کوڑی کوڑی کا محتاج کر دوں گا۔ بھیک مانگیں گے یہ، میں انہیں بھیک بھی نہیں دوں گا۔ ماریا کہتی ہے، بھائی ادران کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں ادران سے بہت محبت کرتی ہوں۔ کمال کہتا ہے، بے وقوف لڑکی، جب ہمارے پاس دولت آ جائے گی تو لڑکے تمہارے سامنے لائن میں کھڑے ہوں گے۔ ادران جیسے لڑکے تو تمہارے آگے پیچھے پھریں گے۔ ادران کیا چیز ہے؟ کمال کی باتوں کو سن کر کمال کی ماں سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے۔ تم دونوں بہن بھائی مجھے پاگل کر دو گے۔ سمجھ جاؤ کمال، کیوں اپنے نصیبوں کو لات مار رہے ہو؟ شہلا جیسی امیر لڑکی تمہیں نہیں مل سکتی۔ کمال کے چہرے پر زہریلی سی مسکراہٹ تھی۔ دوسری طرف ماریا کے تعویذ گنڈے چل رہے تھے۔ شہلا بھی سمین کو نکالنے کے لیے زور لگا رہی تھی۔ مجھے ادران کو اور سمین کو الگ کرنا ہے ہر حال میں۔ مجھے سمین کی کوئی کمزوری تلاش کرنی ہے۔ ادران سمین کو کہتا ہے، میں تمہیں کئی دنوں سے پریشان دیکھ رہا ہوں، تم ہر وقت کھوئی رہتی ہو، کوئی پریشانی ہے تمہیں؟ مجھے بتاؤ۔ سمین کہتی ہے، نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ادران کہتا ہے، سمین میں تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتا، پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ تم پریشان ہو۔ تمہیں شیلا نے، یہ ڈیڈ نے کچھ کہا ہے؟ سمین کہتی ہے، نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف شاہزر کو موقع مل جاتا ہے، وہ جولی کے سارے زیور، نقدی اور پاسپورٹ چرا لیتا ہے۔ شاہزر فوراً پاکستان کی ٹکٹ کنفرم کروا کر پاکستان آ جاتا ہے۔ جولی جب گھر آتی ہے تو اسے شاہزر نہیں ملتا۔ شاہزر کا پاسپورٹ بھی دیکھتی ہے، وہ بھی غائب تھا۔ جولی اپنی نقدی اور زیورات کو دیکھتی ہے، وہ بھی غائب تھے۔ جولی اپنے باپ کو کہتی ہے، ڈیڈ شاہزر میرا سب کچھ لے کر فرار ہو گئے ہیں۔ جولی کا باپ کہتا ہے، اس لیے تمہیں محتاط رہنے کا کہا تھا۔ جولی کہتی ہے، ڈیڈ پلیز پتہ کریں، وہ ابھی UK سے باہر نہیں گیا ہوگا، اسے اریسٹ کروائیں۔ جولی کا باپ کہتا ہے، میں نے کنفرم کر لیا ہے، وہ UK چھوڑ چکا ہے، اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ جولی شاہزر کے ماں باپ کو کال کرتی ہے، آپ کا بیٹا میرا سارا زیور جولری چوری کر کے پاکستان آ گیا ہے، اسے کہہ دیجیے گا میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ اتنے میں شاہزر بھی گھر آ جاتا ہے۔ شاہزر کا باپ کہتا ہے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ شاہزر کہتا ہے، کیا ہو گیا ابو، میں آپ کا بیٹا ہوں، یہاں نہیں آؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ میں آپ لوگوں کے لیے آیا ہوں،
سمین کے لیے آیا ہوں۔ شاہزر کا باپ کہتا ہے سمین کی شادی ہو چکی ہے، اپنی گندی زبان سے اس کا نام بھی مت لینا۔ شاہزر کہتا ہے میں اسے منا لوں گا، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گا، اگر مجھے اس کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے تو اس کے پاؤں پکڑ لوں گا، وہ مجھے معاف کر دے گی، مجھے اپنی محبت پر پورا یقین ہے۔ حسن اپنی بیوی کو کہتا ہے یہ سمین کی زندگی برباد کرنے آیا ہے، یہاں اپنی بیوی کے زیورات چوری کر کے وہاں سے بھاگا ہے۔ شاہزر کہتا ہے اس نے مجھے وہاں قید کر رکھا تھا، بڑی مشکل سے میں اس کی قید سے نکل کر آیا ہوں، وہ گھٹیا دھوکے باز عورت ہے، اس نے مجھے آپ سے ملنے سے بھی روکا تھا، اسی لیے اسے چھوڑ کر آیا ہوں۔ حسن کہتا ہے تم نکلو، تم اسی کے قابل ہو، میں ایک مجرم کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دے سکتا۔ شاہزر اپنے باپ کا گریبان پکڑ لیتا ہے یہ گھر میرا ہے اور آپ مجھے یہاں رہنے سے نہیں روک سکتے۔ شاہزر سمین کو کال کرتا ہے سمین میں ہوں شاہزر، دیکھو مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پتہ ہے کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے اور تم اس شادی سے خوش نہیں ہو۔ سمین کہتی ہے تمہیں یہ کس نے کہا کہ میں خوش نہیں ہوں؟ دیکھو مجھے فون کرنے کی کوشش مت کرنا، میرا تم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ سمین کال کاٹ دیتی ہے۔ شاہزر کہتا ہے سمین تم مجھے اتنی آسانی سے نہیں بھول سکتی اور نہ میں تمہیں بھولنے دوں گا، اب تمہارے گھر میں انٹری مارنے کا وقت آ گیا ہے۔ شاہزر سمین کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ سمین کہتی ہے تم یہاں کیوں آئے ہو؟ خدا کے لیے چلے جاؤ، کیوں مجھے برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ شہلا سمین کو شاہزر سے باتیں کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو شہلا سمین کو کہتی ہے تم تو بڑی نیک پروین بنی پھرتی تھی، یہ تھی تمہاری اوقات، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ تم کیا گل کھلاؤ گی۔ بتاؤ کیا چل رہا ہے یہ چکر، کب سے تم ہم سب کی آنکھوں میں دھول چھونک رہی ہو؟ سچ سچ بتاؤ مجھے، یہ تمہارا پرانا عاشق تھا نا؟ کیا پلان بنایا ہے تم نے اس سے مل کر ہمیں لوٹنے کا؟ شہلا اذران کو تصویروں کے ساتھ شاہزر کو اور سمین کو باتیں کرتے ہوئے دکھاتی ہے۔ شہلا کہتی ہے مجھے لگتا ہے اس کے بعد تو اذران تمہیں کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اذران سمین کو گھر سے نکال دیتا ہے، تم نے پتہ نہیں مجھے کیسے ٹریپ کر لیا۔ سمین اپنی بے گناہی کی دہائیاں دیتی رہتی ہے۔ کمال بہت خوش تھا، اب اس گھر سے مجھے اور بھی لوٹنے کا موقع مل جائے گا۔ اذران کی توجہ تو بٹ گئی ہے، دوسری طرف کمال 2 نمبری سے پراپرٹی اپنے نام کروا ہی لیتا ہے۔ شہلا کمال کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھتی ہے تو کمال کو کہتی ہے شرم آنی چاہیے تمہیں، تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔ کمال بڑی ڈٹھائی سے کہتا ہے تم مجھ پر روب نہیں ڈال سکتی، مرد ہوں، 4 شادیاں کر سکتا ہوں۔ لڑکی کہتی ہے کمال تم اسے سیدھی طرح کیوں نہیں بتاتے کہ میں تمہاری بیوی ہوں؟ شہلا کہتی ہے تم نکلو یہاں سے، یہ میرا فلیٹ ہے۔ کمال کہتا ہے تمہارا فلیٹ تھا کبھی، یہ اب میرا فلیٹ ہے۔ شہلا روتے ہوئے گھر آتی ہے، میرے ساتھ کمال نے ابو دھوکہ کیا ہے، اس نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اذران کہتا ہے میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ کمال فراڈ ہے، مگر تم کہاں مانتی ہو کسی کی بات، اس نے ضرور دھوکے سے پراپرٹی کے 2 نمبر کاغذات بنائے ہوں گے۔ اتنے میں IGP بھی فون کرتا ہے کہ ہم نے اس شخص کو ثبوتوں کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے جس نے شہلا بیوی کی گاڑی کے ساتھ ڈکیتی کی تھی، اور اس میں غیور صاحب آپ کا داماد کمال بھی ملوث ہے، بلکہ یہ جو شخص ہم نے پکڑا ہے یہ کمال صاحب کا پرانا دوست ہے۔ غیور کہتا ہے اسے فوراً گرفتار کیجیے IG صاحب، وہ آستین کا سانپ ہے۔ پولیس کمال کو گرفتار کر لیتی ہے۔ ڈرامہ ٹوٹا ہوا دل میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔